السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 29 ستمبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ دن کے 8:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ بہت ہی اہم رپورٹ آپ تمام حضرات کے بیچ لے کر حاضر ہوا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اویسی اور مدنی۔ ان دنوں سوشل میڈیا مولانا محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے موافقین و مخالفین کے درمیان جنگ کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ لوگ جی بھر کر انہیں کوس بھی رہے ہیں، ان کی سراہنا بھی کر رہے ہیں، ان کے لتے بھی لے رہے ہیں اور ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے بھی ملا رہے ہیں۔ اعتدال کو سوشل میڈیائی بھیڑ نے رخصت کر دیا ہے، جبکہ ہمیں اعتدال سے کام لینے کا حکم ہے۔ ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا، کئی لوگوں نے عظیم صحافی شکیل رشید صاحب سے دریافت کیا کہ اس معاملے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں دونوں ہی شخصیات کا احترام کرتا ہوں، لیکن اختلافات کے ساتھ اور اختلاف کرتے ہوئے ذاتی حملے کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جیسے تعریف کھل کر کی جاتی ہے، اسی طرح اختلاف بھی کھل کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی قدروں کی برقراری کے ساتھ۔ مولانا محمود مدنی اور اسد الدین اویسی کے کام کرنے کے ڈھنگ مختلف ہیں۔ ایک کام کرتا ہے اور دوسرا آواز اٹھاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے فی الحال کام بھی ضروری ہے اور آواز کا اٹھانا بھی۔ لوگ جمعیت علماء ہند پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فسادات کے بعد حرکت میں آتی ہے، بات سچ نہیں ہے۔ مشہور صحافی شکیل رشید صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک جنرلسٹ کے طور پر جانتا ہوں کہ یہ جماعت فسادات سے قبل کشیدگی کے دوران بھی تشدد روکنے کے لیے کوشاں رہتی ہے اور فسادات کے دوران بھی۔ فسادات کے بعد جب لوگ اجڑتے ہیں اور جب وہ لوگ جن کے پیارے مارے جاتے ہیں اور وہ غم کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور جب پولیس مقدمات کی بھرمار کر دیتی ہے اور خامہ بربادوں کو دور دور تک اندھیرا نظر آتا ہے، تب بھی یہ جماعت اور بڑی حد تک جماعت اسلامی سرگرم رہتی ہے۔ یہ کام کھیل نہیں ہے۔ گجرات اور میوات کی مثال سامنے ہے۔ آج بھی یہ جماعت مقدمے لڑ رہی ہے اور باز آبادکاری کر رہی ہے۔ دہشت گردی میں ملوث کیے گئے افراد کے مقدمے لڑنا کھیل نہیں ہے، لیکن یہ کام بھی یہ جماعت کر رہی ہے۔ مدارس و مساجد کے معاملات، شہریت کا مقدمہ اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن پر یہ جماعت توجہ دے رہی ہے۔ ہاں، مگر شکایت ہے کہ اس جماعت نے اسکول اور کالج بنانے پر توجہ نہیں دی، اسپتال اور مسافروں کے لیے ہاسٹلوں کا قیام نہیں کیا، اور نہ ہی ایسے منصوبے تیار کیے جو مسلم نوجوانوں کو روزگار دلانے میں مدد دے۔ یہاں تک کہ روزگار ورکشاپ بھی یہ نہیں کراتے۔ لیکن جو کام یہ کرتے ہیں اور اس جماعت کے اکابروں نے کیا ہے، وہ اور کوئی نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ مولانا محمود مدنی سے ایک بڑی شکایت ان بیانات کے لیے ہے جو لگتا ہے کہ حکومت کے دفاع میں ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب وہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں۔ اسد الدین اویسی ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اور سڑک پر بھی، اور زوردار آواز اٹھاتے ہیں۔ مسلم مسائل پر آواز اٹھنی بھی چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ان کے بھائی اکبر الدین اویسی کا یہ کہنا کہ 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو، یا اسد الدین اویسی کا یہ کہنا کہ یوگی اور مودی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اعتدال سے ہٹ کر ہے۔ پولیس ہٹے یا یوگی اور مودی نہ رہے، کیا ہو جائے گا؟ تشدد ہی ہوگا، اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اویسی کی آواز کا خیر مقدم ہے، مگر ان کے ایسے جملوں کا نہیں جو کسی مسلمان کی جان جانے کا سبب بنے۔ اویسی مسلمانوں کے مسائل اٹھائے، ان کے کام کرے، ان کی روزی روٹی کے لیے حکومت پر دباؤ بنائے اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے ان کی آئینی حقوق انہیں دلوائے۔ یہ سب کرے کہ ایک سیاستداں کے یہ کام ہے، بھلے وہ عام مسلمانوں کے مقدمے نہ لڑے اور فسادات کے دوران باز آبادکاری کے لیے سرگرم نہ رہیں، اور الیکشن بھی لڑے لڑوائیں، مگر جیتنے کے لیے، ہارنے کے لیے نہیں۔ ہارنے کے لیے لڑیں گے تو فرقہ پرست تو جیت جائیں گے، مگر وہ مسلم لیڈر جو ایوانوں میں رہ کر کچھ کام کرتے رہے ہیں، وہ ضرور ہار جائیں گے۔ دوستو، اس رپورٹ کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ وہیں دوسری جانب اویسی کے سلسلے میں مولانا محمود مدنی کا بیان غیر مناسب۔ محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب سمیت کئی علماء نے کیا اختلاف کا اظہار۔ عالمی شہرت یافتہ دینی مرکز دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود مدنی کے ذریعے اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے سلسلے میں دیے گئے بیان پر اپنا اختلاف ظاہر کیا ہے، اور توہین رسالت کے مسئلے و تحفظ اوقاف کے سلسلے میں حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے اقدام کی تعریف کی ہے۔
واضح رہے کہ ایک انٹرویو کے دوران صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید محمود مدنی کے ذریعے اسد الدین اویسی کے سیاسی نظریے کی مخالفت، NRC کی حمایت، دیگر کئی موضوعات پر اپنی کھل کر رائے دینے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ رکن شورا دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی اسماعیل مالیگاؤں، بزرگ عالم دین مولانا سجاد نعمانی، شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی سمیت متعدد شخصیات نے مولانا مدنی کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کے پاس بھی ملک بھر سے اس سلسلے میں مسلسل فون کالز و پیغامات آ رہے تھے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا موقف واضح فرمائیں۔ اس کے بعد محتمم و شیخ الحدیث مفتی ابوالقاسم نعمانی نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے مولانا مدنی کے بیان پر اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ آڈیو پیغام میں مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام سینکڑوں افراد کے پیغام آ رہے ہیں، اس لیے میرے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جو کلپ وائرل ہو رہی ہے وہ کسی پرانے انٹرویو کی ہے یا کوئی نیا انٹرویو ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے، یقیناً مجھے مولانا محمود مدنی صاحب کے اس انداز کلام سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کا اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جبکہ ملت اسلامیہ ہند دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایک وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، دوسرا توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اور یقیناً اسد الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا ہے یہ بالکل نامناسب ہیں۔ اینکر کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے شخصیات کے احترام اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے میں اس انٹرویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں ہوا ہے۔ وہیں دوسری جانب حاجی علی درگاہ کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد ممبئی میں ہائی الرٹ۔ ممبئی میں حاجی علی درگاہ کو بم سے اڑانے کی اور کئی الگ الگ دھمکیوں کے بعد عروس البلاد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہائی الرٹ کی وجہ یہ ہے کہ مرکزی ایجنسیوں نے دہشت گردی کا خطرہ ظاہر کیا ہے، سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ممبئی پولیس نے ممکنہ دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں مرکزی ایجنسیوں کی انٹیلیجنس کے بعد پرہجوم علاقوں میں سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ شہر بھر میں مذہبی مقامات اور مصروف عوامی مقامات پر حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق افسران کو احتیاطی اقدام کے طور پر ان علاقوں میں فرضی مشقیں کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حال میں بحر عرب میں ممبئی کے ساحل پر واقع مشہور حاجی علی درگاہ کو اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس کو ان کے متعلقہ زون میں سیکورٹی کی کڑی نگرانی کرنے کا کام سونپا گیا ہے، جبکہ عبادت گاہوں کو خاص طور پر چوکس رہنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔